آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے صفائی۔ یہ سبق اپنی ضرورت اور پیغام کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ صفائی کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد کو کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صفائی تندرست جسم اور صحت مند زندگی کی ضمانت ہے۔ ہر مہذب معاشرہ صفائی کی اہمیت سے واقف ہے۔ آئیے اب سبق کے مطالعہ کی طرف چلتے ہیں۔ نور اور احمد کو آج اسکول میں بہترین صفائی کا انعام ملا۔ صاف ستھرا رہنے اور تندرستی کی وجہ سے دونوں بچوں نے پچھلے سال اسکول سے ایک بھی دن چھٹی نہیں کی تھی۔ جماعت میں سب بچوں نے نور اور احمد سے پوچھا کہ وہ کس طرح ہر روز حاضر ہوتے ہیں۔ آئیں دیکھیں نور اور احمد نے انہیں کیا بتایا۔ ہم پینے کے پانی کو ابال کر استعمال کرتے ہیں، پھر اس کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ ہم اپنے گھر اور گلی کو صاف رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کے پاس ایک نالی تھی، ہم سب محلے والوں نے مل کر اس کو اینٹوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ ہمارے گھر میں ابو نے لیٹرین بنوائی ہے، ہم سب اس کا استعمال کرتے ہیں اور اسے صاف رکھتے ہیں۔ ہم لیٹرین استعمال کرنے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ کیا ہوا زید؟ مجھے اپنا جہاز نہیں مل رہا۔ کمرے کی حالت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہو کون سا کام آپ کی چیزیں ڈھونڈنے میں مدد کرے گا؟ کیا؟ اگر آپ اپنا کمرہ صاف ستھرا رکھو گے تو آپ کو چیزیں آسانی سے مل جائیں گی۔ کیا آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا نہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی ایک خاص جگہ پر رکھا ہے۔ جیسے سیارے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں لیکن اللہ نے سب کو اپنے اپنے دائرے میں رکھا ہے، اسی طرح ہم انسان بھی باہر سے تو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مگر اللہ نے اندر سے بالکل ایک جیسا بنایا ہے۔ سوچو اگر آنکھیں پاؤں کے نیچے لگی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس لیے ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنی چاہیے۔ اللہ نے تمام جانوروں کو بھی صاف ستھرا بنایا اور صفائی کی سمجھ بھی ان میں ڈالی ہے۔ دیکھو دیکھو یہ مچھلیاں کیسے دریائی گھوڑے کی صفائی کرتی ہیں اور پرندے بھی اس کام میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ میرے پاس بھی ایسے جانور ہوتے جو میرا کمرہ صاف کرنے میں میری مدد کرتے۔ لیکن اللہ نے اسی لیے تو ہمیں ہاتھ دیے ہیں تاکہ ہم ان سے اپنی چیزیں اٹھا سکیں۔ جب آپ اپنا کمرہ صاف کرتے ہیں تو آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر آپ اپنا کمرہ صاف کر لیں تو شاید آپ کو اپنا کھلونا بھی مل جائے۔ مجھے میرا ہوائی جہاز مل گیا۔ چلو اب باہر چل کر اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ مسعود اور اس کے دادا گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ مسعود نے اپنے دادا سے پوچھا، دادا جان، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو ہیں مگر کچھ سمجھ تو آتا نہیں، ایسے میں قرآن پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دادا جی نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کوئلوں والی ٹوکری سے کوئلے نکال کر ٹوکری پوتے کو دے کر کہا، جاؤ سامنے ندی سے اس میں پانی بھر کر لا دو، اور سنو اس میں سوراخ ہیں۔ مسعود پانی بھرنے چل دیا۔ واپسی پر اسے احساس ہوا کہ ٹوکری کا وزن آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے چیک کیا تو پتہ چلا ٹوکری کے نیچے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جن سے پانی آہستہ آہستہ نکل رہا ہے۔ وہ دادا کے پاس گیا اور سب کچھ بتایا۔ دادا جی مسکرائے اور کہا، تم تھوڑا تیز قدم اٹھانا تاکہ تھوڑا بہت پانی یہاں تک لا سکو۔ مسعود اس دفعہ بھی ناکام رہا اور پھر تیسری دفعہ دوڑتا ہوا آیا تو تھوڑا سا پانی لانے میں کامیاب ہو گیا۔ دادا نے ٹوکری پکڑی اور خالی کر کے کہا، اسے غور سے دیکھو۔ مسعود نے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ ٹوکری پہلے سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ وہ پرانی اور گندی ٹوکری اندر باہر سے صاف ستھری ہو چکی تھی۔ دادا جی مسکرائے اور کہا، بیٹا آپ نے دیکھا، کوئلوں سے کالی ہوئی ٹوکری بار بار پانی کے دھونے سے صاف ہو گئی۔ اسی طرح جب ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں
تو چاہے اس کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ پائیں، تلاوت ہمیں ایسے ہی پاک و صاف کر دیتی ہے۔ یوں اللہ تعالی ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پاک درست پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا بھی چاہیے اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔ پیارے بچوں، ہنا کو رنگوں سے بہت پیار تھا۔ وہ بہت خوبصورت ڈرائنگ بناتی تھی۔ اس کے کمرے میں ڈھیروں رنگ بکھرے رہتے تھے، مگر اس میں ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ چیزوں کو ان کی جگہ پر نہیں رکھتی تھی۔ اکثر اس کے کمرے میں مارکر، پینسل، آرٹ کا سامان، یہاں تک کہ اس کے کھلونے بھی بے ترتیب بکھرے رہتے تھے۔ ایک دن اس کی امی نے اس کو کمرے میں آ کر سمجھایا، ہینا بیٹی، یہ دیکھو تمہارا کمرہ کتنا گندا لگ رہا ہے اور سارا سامان بھی بکھرا پڑا ہے۔ وہ تمام تحفے جو تمہیں تمہاری آنٹی نے بہت پیار سے دیے تھے، ان کی بھی قدر کیا کرو۔ مگر ہنا نے امی کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنی ڈرائنگ کرنے میں مصروف رہی۔ ابھی وہ ڈرائنگ کر ہی رہی تھی تو اچانک سے اس کی سہیلیاں اس سے ملنے آ گئیں۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر یہ کیا، اس کے کمرے میں کھیلنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ مجبوراً وہ ان کو لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ جب اس کی سہیلیاں واپس چلی گئیں تو وہ بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ امی کے پوچھنے پر اس نے بتایا، میری سہیلیوں نے جب میرا کمرہ دیکھا تو وہ بہت برا لگ رہا تھا، ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور صاف بھی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنا کمرہ صاف رکھو، اور دیکھو اس بات کی عادت بنا لو کہ جو چیز جہاں سے اٹھاؤ اس کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا کرو۔ آؤ ہم دونوں مل کر کمرہ صاف کر لیتے ہیں۔ پھر ہنا نے امی کے ساتھ مل کر کمرہ صاف کیا تو کمرہ بہت خوبصورت لگنے لگا۔ اس نے امی کا شکریہ ادا کیا اور بولی، آئندہ سے میں اپنا کمرہ صاف ستھرا رکھوں گی تاکہ آئندہ مجھے شرمندگی نہ ہو۔ پیارے بچوں، یاد رکھو، صفائی نصف ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ بھی صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں خود کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔ کا ذریعہ ہے۔ تندرست زندگی گزارنے کے لیے صفائی انتہائی ضروری ہے۔ صفائی کے بغیر انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ صفائی صرف اپنی ذات کی حد تک ہی محدود نہیں ہوتی، بلکہ اپنے گرد و نواح کو صاف رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سب مل کر اپنے ملک پاکستان کو صاف ستھرا بنائیں تو ہمارے ملک سے بہت سی بیماریوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس سے لوگوں کی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور پاکستان ترقی کر سکے گا۔